یعنی شیطانی بیان کرتا ہے اس لیے شیطانی نہیں تو ہو گیا توحید اس کی شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید تو کبھی ایسی نہیں ہو سکتی. اس نے دیکھے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جب توحید بیان ہوگی تو رسول کی گستاخی ہو جائے گی. جب توحید بیان ہوگی تو رسالت کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آپ بتائیں جب توحید بیان ہوگی تو رسالت کی گستاخی ہوگی؟ استغفر اللہ. جب توحید بیان ہوگی تو اللہ کی شان بیان ہوگی. یہ کہو بے شک. دیکھو نا میں کہوں جب تمہارے باپ کی شان بیان ہوگی تمہاری تو بے عزتی ہو جائے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ الٹی گنگا بہہ رہی ہے تمہاری ہے نا. جب استاد کی شان بیان ہوگی تو شاگرد کی تو گستاخی ہو جائے گی کہ بھائی اب یہ دیکھیے لفظ کیسا بے وقوف آدمی ہے. یعنی اس کو اتنا عقل نہیں ہے کہ یار کس کے بارے میں کہہ رہے تم؟ نبی کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہو. اس نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا. اللہ کو کہتا ہے جی لفظ اللہ محمل ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا, کہہ ہمیں رہا تھا نا سنیوں کو, اس کو چڑ بریلویوں سے ہے. ہر بابی کو چڑ بریلویوں سے ہوتی ہے جی. تو اب جی ظاہر ہونا تو نہیں چاہتا تھا کہ میں کون ہوں, کہتا تھا کہ نام ہے فلانا نام ہے فلانا, لیکن اب ظاہر ہو گیا ہے کہ تو فلانا. ہاں خارجی پکا خارجی, ہمیں پتہ ہے نا, ایکسپرٹ جانتے ہیں نا, عام بندے کو تو نہیں پہچان ہو سکتے اس چیز کی. لیکن اس نے نیا ایک سسٹم کیا تھا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ فلانے نے گستاخی کی, فلانا کافر فلانا کافر, تو میں اس طرح کرتا ہوں انہی کو سب کو گستاخ بنا دیتا ہوں. یعنی میں رہوں گا تو وہی جن کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اہل سنت و جماعت المعروف بریلوی ہیں نا, ان کو گستاخ بنا کے میں کہتا ہوں یہ سارے ہی گستاخ ہیں جی, تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں گستاخ ہے, ان کی بولتی بند ہو جائے. اسے یہ نہیں معلوم کہ اگر تم سیانے ہو سمجھدار ہو تو اگلا بھی سوا سیر ہو سکتا ہے. یہ جو کہتا ہے کہ توحید بیان ہوگی تو رسالت کی گستاخی ہو جائے گی, یہ صریح کفر ہے, یہ گستاخی ہے. اس پر 295C لگتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سزائے موت سنانی چاہیے حکومت کو, فی الفور پھانسی دینی چاہیے. دیکھو کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں, تو کیا کوئی کتاب اس کے اوپر وہ پیش کر سکتا ہے؟ قرآن بخاری مسلم کے اللہ نے کہیں فرمایا ہو کہ جب توحید بیان ہوگی تو رسالت کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو ہی جائے گی؟ اس پر کوئی حدیث لا سکتا ہے؟ صبح قیامت تک نہیں لا سکتا, ٹائم قیامت تک ہے. اس کی سار کی قیمتیں بھی لگی نہیں وہ تو کیا ہے اس کا سر, میں یہ ہماری جوتی سے بھی, ہماری جوتی کے ساتھ جو لگی ہوئی دھول ہے نا, اس کی قیمت اس کی کیا ہے؟ وہ تو ایسے بیزتی بوستی کرنے کے لیے پیر افضل قادری صاحب نے کہا جی 5 لاکھ روپیہ دوں گا. ہم نے کہا جو ہم تو اپنی جوتا نہ اتار کے دیں, بھائی کتا پھر قیمتی ہوتا ہے, یہ کون سا قیمتی آدمی جو کہے اللہ محمل ہے. دیکھیے محمل کا پتہ کیا معنی ہے؟ پانی وانی, پانی کے ساتھ جو وانی ہے یہ محمل ہے. محمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب کوئی معنی ہی نہ ہو. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا یہ بریلوی کہتے ہیں اللہ 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 اللہ, یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں یہ محمل لفظ ہے, اس کا تو مطلب ہی کوئی نہیں, ویسے ہی ٹکرے مارتے. اور تو یہ کہہ کہ مجھے اللہ کا معنی پتہ نہیں, یہ کیوں کہتا ہے؟ کہ دیکھو نا الف لام میم کا ترجمہ آج تک کسی نے کیا ہے؟ آپ بتائیں. یہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں, عربی جاننے والے ہیں, عربی ہیں, انہوں نے عربی میں تفسیر لکھی, اور الف لام میم کا ترجمہ صرف الف لام میم, کوئی ترجمہ نہیں. الف لام میم اور قاف ہا یا عین, کاف ہا یا عین صاد, قاف نون الف لام میم را, یہ حروف مقطعات جو ہے ان کا ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ ہے لکھا ہوا نہیں ہے, تو لکھا ہوا نہ ہونا اس کا یہ معنی ہے کہ اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں, یہ محمل لفظ ہے. یہ اس کی عقل دانی ہے. آپ دیکھیں یہ اس کی سمجھدانی ہے کہ بھئی جس کا معنی ہمیں نہ پتہ ہو اس کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے. اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے. میں اس سے سوال کرتا ہوں کیا وہ الف لام میم کو محمل کہہ سکتا ہے؟ وہ بغیرت آدمی, اگر تو الف لام میم کو محمل اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جی قرآن پاک کا لفظ ہے اور ہمیں پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے, تو اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے, پتہ نہیں معنی کیا ہے. یہ نہیں کہ محمل ہے اس کا معنی ہے ہی نہیں. محمل کا مطلب جس کا کوئی معنی نہ ہو, جس کی کوئی قیمت نہ ہو. استغفر اللہ العظیم, یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کے لیے کہہ دینا کہ اس کے نام کا کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل ایسے ہی محمل لفظ ہے, اس کو صرف اس طرح کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ فرماتا ہے دلوں کو ذکر اللہ کے, دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح و شام ذکر کی توفیق دے. اس نے 2 جملے بولے تھے, اس نے کہا تھا توحید بیان ہوگی تو رسالت کی گستاخی ہو ہی جائے گی, اور ساتھ کہتا ہے اللہ نہ چاہے تو کوئی بندہ اور کوئی پیغمبر اپنا پیشاب بند ہو جائے تو چلا نہیں سکتا. اسی غلیظ بات اس نے کہہ دی پیغمبر کی. کہتا ہے کوئی پیغمبر استغفر اللہ باندھ نہیں کر سکتا, اور پیشاب کا لفظ ان کی طرف نسبت کی ہے.
یہی بے ادبی ہے، یہی گستاخی ہے، اور اسی پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسا جملہ جو ہلکا جملہ ہو، ہمارے علماء کرام نے، اور ہمارے علماء کرام سے مراد آج کل کے للو پنجو ہار کبوتر سسٹم نہیں، اعلیٰ درجے کے ماہر جامع المعقول والمنقول ماہرین علماء کرام جو گزرے، انہوں نے لکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کو تصغیر کے جملے سے بولے، تصغیر سے، یعنی نعلین، نعل کو نعیل کہے، جوتے کو جتی کہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تحقیر کی نیت سے نا جوتا مبارک کو نعل پاک کو نعیل کہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے کہ حضور کے لیے ہلکا جملہ بولا ہے۔